बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक तो गुज़श्ता रोज़ जो रिज़ल्ट आया है असिस्टेंट पैसी का, उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे मामला, प्लस ये कि मुख्तलिफ जो पोस्ट जो हैं वो अपकमिंग है, ख़ास तौर पे नायब तहसीलदार की जो सीटें हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसका कोर्स क्या होगा, कोर्स आउटलाइन क्या होगी, कौन कौन से मुतवक्का पेपर्स हैं जो कि आपसे लिए जाएंगे और आपको किस तरह से अपनी जो तैयारी है वो उसको कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ताकि आप इन सीटों पर क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले तो बात करेंगे जी असिस्टेंट पैसी के हवाले से कि ये किस तरह की जॉब है। इस पर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी साहब जो कि गुजरांवाला के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी हैं, नवीद साहब, उनका इंटरव्यू भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो लोग जो कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगी। प्लस अगर उनको किसी भी किस्म का मटेरियल चाहिए इंटरव्यू के हवाले से, तैयारी के हवाले से, प्रेपरेशन के हवाले से, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रेपरेशन इंशाल्लाह जो भी स्टैंडर्डाइज तरीका है उसके तहत ऑनलाइन आपको करवाई जाएगी। तो आप लोग, मेरा नंबर अवेलेबल है थ्रू आउट द वीडियो आपके पास, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपका एक टाइम स्लॉट, एक इंडिविजुअल जो है वो स्केड्यूल मुरतब किया जा सकता है। अच्छा जी, ये तो बात थी इंटरव्यू के हवाले से। थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सीट किस तरह की है। सबसे पहले तो बहुत कम ऐसी सीट्स हैं जो कि पंजाब के अंदर आती हैं जिनके अंदर पे बहुत अच्छी होती है। पे स्केल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट्स या अथॉरिटीज़ हैं जिनमें पे स्केल बहुत अच्छा है। उनमें से लेबर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है और दूसरे नंबर पर पैसी, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, इसके अंदर भी जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। 16वीं ग्रेड पर आपको ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस जो है पे आपको दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। एक चीज़ मैं वाज़िया कर दूं, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये परमानेंट नहीं है। इसके साथ साथ लेकिन इसमें इंक्रीमेंट्स वगैरह सैलरी के हवाले से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस आपकी ग्रूमिंग और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो CSS या PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग जो इस एज लिमिट में फॉल करते हैं कि अभी 2-3 साल तक वो PMS या CSS की अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, तो उनके लिए ये एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और साथ साथ अपनी प्रेपरेशन को भी जारी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, बेरोज़गार हैं, वो लोग भी इन 36 सीटों के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत करके क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था जी इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरिट के हवाले से अभी तक इसकी क्योंकि DMC शो नहीं हुई, तो मेरिट लेकिन इन पोस्ट का हमेशा ज़्यादा ही रहा है। तो इस हवाले से मेरिट तो ज़्यादा ही होगा। बाकी मेरिट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो 1-2 दिन में वाज़िया हो जाएंगी। एग्जैक्टली क्या मेरिट होगा मैं इसके बारे में कोई भी बात या स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। वो जब DMC आएगी तो उससे वो चीज़ वाज़िया हो जाएगी। फ़िलहाल तक किसी को भी नहीं पता इसका कि मेरिट क्या है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाद में पता चल जाए तो वो और बात है। अच्छा जी, इसके साथ ही बात करते हैं दूसरे नंबर पर नायब तहसीलदार के हवाले से। नायब तहसीलदार के हवाले से कहा यह जा रहा है और बहुत मुमकिन ये बात है कि 3 पेपर जो हैं वो कंडक्ट किए जाएं, जिनमें से एक पेपर जनरल नॉलेज का पेपर होगा, दूसरे नंबर पर इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा और तीसरे नंबर पर रेवेन्यू लॉज के पेपर होंगे, जिनमें लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट, ये तीनों एक्ट्स जो हैं इनके MCQs आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में लॉ का पेपर लिया जाएगा और दूसरे फेज़ में, सेकंड फेज़ में जनरल नॉलेज और इंग्लिश ग्रामर का पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाने के चांसेस हैं। और ये सीटें कब तक आएंगी, इनमें अभी थोड़ा सा टाइम है, आप वेट करें और साथ साथ अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा करें, मजबूत करें, अपने आप को तैयार करें इस पेपर के लिए। इस पेपर की तैयारी कीजिए अच्छी किताबों से, अच्छे सोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर आपको GK के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से तैयारी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूं कि अगर आपने सब्जेक्ट वाइज इसके हवाले से बात करते हैं ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन या अबहम आपको इसके अंदर ना हो। बात करेंगे जी मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से। मुतालिया पाकिस्तान का आगाज़ आपने कहाँ से करना है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है 712 से। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में इस हिस्से पर अराइवल से ये मामला शुरू होता है पाकिस्तान का। तो यहाँ से लेकर आपने पाकिस्तान की आज़ादी 1947 तक इसके अंदर
پورے جو اس سے پہلے پاکستان کی موومنٹ سے پہلے، فریڈم موومنٹ سے پہلے جتنے بھی ڈائناسٹیز رہ چکی ہیں، جتنے بھی ادوار رہ چکے ہیں بادشاہوں کے، جتنی بھی سلطنتیں رہ چکی ہیں، میں ون بائی ون ان کو ڈسکس نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کا ٹائم ویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرونالوجی کے حساب سے، ٹائم فریم کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی ڈائناسٹی جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فریڈم موومنٹ کا ایرا آ جاتا ہے۔ فریڈم موومنٹ میں بھی آپ نے ساری چیزیں 1857 سے لے کر 1947 تک یہ جو عرصہ بنتا ہے، تمام ڈیٹس آپ کو فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 1947 کے بعد پوسٹ انڈیپینڈنس کا جو ایرا شروع ہوتا ہے 15 اگست 1947 کے بعد، کیونکہ 14 اگست 1947 پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور اس کے بعد پوسٹ انڈیپینڈنس کا جو ایرا شروع ہوتا ہے، اور آج تک کی ڈیٹ کے تمام وزراء اعظم، وزیر خارجہ، اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی اس دوران جتنی بھی جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئیں، جتنے تعلقات پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ بنائے، جتنے بھی قسم کی پاکستان کی جھڑپیں ہوئیں، سرحدوں کے حوالے سے جتنے پاکستان کے ایشوز چل رہے ہیں، اسٹریٹجیکلی پاکستان کے کن ممالک کے ساتھ کس طرح کے روابط تھے، اس کے علاوہ پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز اور روابط ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو آج کی ڈیٹ تک تیار کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں اسلامیات کے حوالے سے، تو اسلامیات کا آغاز ہوتا ہے زمانہ جاہلیت سے۔ اگر کہا جائے تو ویسے تو اس کا آغاز بہت پہلے سے کر دینا آپ کو چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان میں سے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جن 20 پلس انبیاء کرام کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، جن کے نام پہ صورتیں آئی ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے، ان انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے وہ تمام تر انفارمیشن آپ کو کلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے زمانہ جاہلیت کے اوپر۔ زمانہ جاہلیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ چلتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد جو زمانہ ہے وہ ظاہر ہے نور اور روشنی کا زمانہ ہے، اور آگہی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، اس کے بعد جو پیریڈ ہے 23 سال کا جس میں قرآن مجید نازل ہوتا ہے، وہ سارا دور بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تمام ڈیٹس، تمام غزوات، ٹوٹل جو ہے وہ 27 غزوات ہیں، جن میں سے 12 کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو آپ کو ایگزیکٹلی تمام غزوات کے نام آنے چاہیے، اور جو 12 مین غزوات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایرا شروع ہو جاتا ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، 30 سال وہ۔ اس کے بعد امیت کی خلافت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر عباسیوں کا دور حکومت آتا ہے، پھر امیت کا دور حکومت آتا ہے، پھر امیت اسپین چلے جاتے ہیں، اسپین میں وہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ اس کے بعد اوٹمن امپائر، وہاں پہ خلافت ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ 1924 تک آپ کو یہ ساری اسلامک ہسٹری جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، اور یہ زیادہ کوئی مشکل نہیں۔ آپ اس کو اگر ایک طریقہ کار سے پڑھیں گے، ایک طریقہ کار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ انشاءاللہ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ورلڈ جغرافی کی بات کریں تو ورلڈ جغرافی کے اندر کم از کم آپ کو 25 سے 30 ممالک کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن ہونی چاہیے۔ صرف مین کنٹریز کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ UK، USA، رشیا، اسپین، انڈیا، پاکستان کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جن سے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، جیسے تھائی لینڈ، سری لنکا، اس کے علاوہ ملیشیا، بینکاک، یہ سارے ممالک بھی، ان سب کے حوالے سے بھی آپ سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ کنٹریز کے علاوہ اگر ورلڈ جغرافی کی بات کریں تو اوشنز کے حوالے سے، ایکویٹر کے حوالے سے، اسٹریٹ کے حوالے سے، اور جتنے بھی بیراجز، ڈیمز، یہ ساری چیزیں، لیکس کے حوالے سے، ریورز کے حوالے سے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز، امپورٹنٹ جو شخصیات ہیں، امپورٹنٹ معاہدے ہیں، ٹریٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ ساری چیزیں ورلڈ جغرافی میں آپ نے کور کرنی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے اس میں سے میں ابھی بیان نہیں کر سکا، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر ورلڈ جغرافی کے اندر آپ کو یہ ساری کور کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انگلش کے حوالے سے۔ انگلش میں آپ لوگوں نے ٹینسز کرنے ہیں، ٹینسز کے علاوہ آپ لوگوں نے پارٹس آف سپیچ کرنے ہیں، پرسنز کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، ایکٹیو، پیسو اور اینٹونیم، سینونیم، ایڈیمز کرنے ہیں۔ ایڈیمز کہاں سے آپ کر سکتے ہیں، اینٹونیم، سینونیم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں PPSC بہت زیادہ چیزیں پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس سے لیتا ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے BA لیول کا، اس میں جو ایڈیمز ہیں، خاص طور پہ الفابیٹیکل ایڈیمز دیے گئے ہیں، وہ سب ضرور کور کیجیے۔ اردو کے حوالے سے بات کریں تو اردو گرامر کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے
نظم غزل کے حوالے سے جیسے قافیہ، ردیف، مطلب، امپورٹنٹ آتھرز، ان کی کتابیں، رائٹرز، ان کے حوالے سے چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اردو گرامر کے حوالے سے آپ نے کور کرنی ہے. کوشش کیجیے پاس پیپرز کو بھی کنسلٹ کیجیے ایک بار، جتنے بھی پاس پیپر میں اردو کی چیزیں دی گئی ہیں ان سب کو بھی اس کے اندر کنسلٹ کیجیے گا. اچھا جی، تو یہ اردو کے حوالے سے ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ بیسک کورس جو جنرل سائنس کا ہے جس میں میٹرک کا یا ایف ایس سی لیول کا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور میتھ کے حوالے سے بھی بات کریں تو میتھ بھی ایف ایس سی لیول کا ہی آپ کو پوچھا جائے گا. بالکل بیسک ایرتھمیٹک جو ہے اس کے کویشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے جن میں پرسنٹیج ہے. اس کے علاوہ سیریز کے کویشچنز ہیں، آڈ ون آؤٹ کے کویشچنز ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے کویشچنز سپیڈ کے حوالے سے، پروفٹ لاس کے کویشچن، بیسک جیومیٹری جو ہے اس کے اندر، والیوم، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو بالکل بیسک کلیات ہیں وہ آپ ایف ایس سی لیول کے میتھ سے وہ کور کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جی آج کے حوالے سے میری ویڈیو. میری کوشش یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ایک جامعہ جو جنرل نالج کا سلیبس ہے اس کے حوالے میں آپ کو انفارم کر سکوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی کویشچن کرنا ہو یا میری آن لائن اکیڈمی جوائن کرنی ہو تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کلاسز جو ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابھی تقریباً ہم لوگوں نے کچھ حد تک سلیبس جو ہے وہ کور کیا ہے. آپ چاہیں تو ابھی جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. اور کلاس کی ٹائمنگ جو ہے وہ رات 8 بجے ہے، کیونکہ آن لائن اکیڈمی ہے اور گوگل میٹ پر کلاسز ہوتی ہیں، اور بہت ہی مناسب فیس ہے. اگر آپ چاہیں تو پہلی جو کلاس ہے ڈیمو کلاس وہ آپ کو فری پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے میں نے نمبر تھرو آؤٹ دا ویڈیو دیا ہوا ہے انٹرویو کے لیے. اور انٹرویو کے لیے بتاتا چلوں کہ بالکل سے الگ سے تیاری کروائی جاتی ہے، کہ انڈیویجول ٹائم سلاٹ الاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے تحت اس کی تیاری کروائی جاتی ہے. تو اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو بلا جھجک میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.